بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلم شریف کی حدیث جس کو اسحاق بن ابی طلحہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ وہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی۔ اس نے سوال کرنے سے پہلے کہا کہ اللہ پاک حق بات سے نہیں شرماتا۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عورت اگر خواب میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے اور اپنے جسم پر وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ یہ سن کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے ام سلیم، تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کہنا کہ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو بری بات نہیں بلکہ عرب کے رواج میں اچھی بات تھی۔ مطلب یہ کہ ایسا سوال کرنا تو بڑے عیب کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، بلکہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں اے ام سلیم، جب عورت اس طرح دیکھے تو اس کو غسل کرنا چاہیے۔ جی ہاں، پوچھنا عیب کی بات نہیں بلکہ نہ پوچھنا اور جہالت کی زندگی گزارنا عیب کی بات ہے۔ جانتے ہیں وہ خاتون کون تھی جس نے بغیر کسی جھجک کے یہ سوال پوچھا تھا؟ وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے قدموں کی آہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی تھی، جو شجاعت و بہادری کی ایسی پیکر تھی کہ غازیوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگوں میں شرکت کرتی تھی، جو ایثار و قربانی کا ایسا نمونہ تھی کہ چراغ گل کر کے مہمان رسول کی ضیافت کرتی ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر اسلام قبول کر لیا تھا۔ مدینہ کی تھی، شوہر مالک بن نضر تھا جو کاروبار کے لیے باہر گیا تھا۔ شوہر آیا تو ام سلیم نے اسے اپنے اسلام کے بارے میں بتایا اور اسلام کی دعوت بھی دی۔ اس نے کہا کہ تم بد دین ہو گئی ہو۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، میں بد دین نہیں ہوئی بلکہ حق کی پہچان حاصل کی ہے۔ اس نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا اور سختی سے پیش آنے لگا۔ ایک دن گھر میں داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ ام سلیم اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ شہادت کی تلقین کر رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مالک نے کہا، تم میرے بیٹے کو بھی خراب کرنا چاہتی ہو؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو خراب نہیں بلکہ اچھا بنا رہی ہوں، میرا بیٹا بھی حق پر جمع رہے گا۔ یہ ہے دین کی عظمت کا احساس، چاہے کچھ ہو جائے، ازدواجی رشتہ ٹوٹ جائے وہ گوارا ہے، لیکن دین کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے یہ گوارا نہیں۔ بہرکیف جب مالک بن نضر کا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا پر کوئی بس نہ چل سکا تو وہ گھر سے نکل کر ملک شام کی طرف رخت سفر باندھا۔ ابھی راستے میں تھا کہ کسی دشمن نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب نے دین کے لیے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کیا۔ اس آئیڈیل خاتون نے سوچا کہ میں کیا کر سکتی ہوں اپنے دین کے لیے۔ بالآخر اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی خدمت میں لے گئی اور کہا کہ میرا بیٹا انس آج سے آپ کا خادم ہے۔ اس طرح انہوں نے آپ کی خدمت کے لیے انس کو وقف کر دیا تاکہ انہیں نیک صحبت ملے، آپ کے اخلاق حمیدہ کا اس میں عکس آئے۔ چنانچہ انس رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، اس بیچ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ابھی بیوہ تھی۔ مدینہ کے ایک متمول آدمی ابو طلحہ جنہوں نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایک دن ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور انہیں شادی کا پیغام دیا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی ہوشیاری سے ابو طلحہ کو جواب دیا، ابو طلحہ، آپ جیسے آدمی کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں، اس لیے میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ ابو طلحہ نے کہا، میں تجھے مہر بھی دوں گا
پوچھا کیا دیں گے؟ ابو طلحہ نے کہا سونے بھی دوں گا اور چاندی بھی دوں گا۔ سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا مجھے سونے کی تمنا ہے اور نہ چاندی کی خواہش ہے، ہاں اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو یہی میرا مہر ہوگا، اس کے علاوہ مجھے کچھ مطلوب نہیں۔ مطلب یہ کہ انکار شادی کرنے سے نہیں ہے، بلکہ انکار اس بات سے ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور فرمایا اے ابو طلحہ آپ اسی بت کی عبادت کرتے ہیں جسے فلاں قبیلے کا حبشی غلام بناتا ہے، اس میں آگ لگا دی جائے تو جل کر خاکستر ہو جائے، اس میں کوئی نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں، پھر بھی آپ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے پر سنجیدگی سے سوچا اور غور کیا۔ بالآخر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو گئی۔ یہ اسلام کی پہلی شادی تھی جس میں مہر اسلام قبول کرنا طے کیا گیا تھا۔ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ پرسکون ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ چند مہینوں کے بعد امید کی کلیاں کھلی اور ان کے گھر میں ایک لڑکی کی ولادت ہوئی جس کا نام انہوں نے ابو عمیر رکھا تھا۔ بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتے تو ابو عمیر سے دل لگی بھی کرتے تھے۔ اتفاق سے وہ بیمار ہو گئے، ماں باپ نے دیکھ بھال میں کوئی کمی نہ کی لیکن بیماری بڑھتی گئی۔ ادھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بن گیا تھا کہ فجر کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کرتے اور زوال سے پہلے آتے تو کھانا کھاتے، کلولا کرتے، پھر ظہر کی نماز کے بعد جاتے تھے تو آپ کے پاس سے عشاء کے بعد ہی لوٹتے تھے۔ ایک دن جبکہ ابو طلحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ابو عمیر کی طبیعت بے حد خراب ہوئی، یہاں تک کہ جان بر نہ ہو سکے اور ان کی وفات ہو گئی۔ سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر کے سارے افراد کو رونے دھونے سے منع کر دیا اور پڑوس میں سب سے کہہ دیا کہ دیکھو کوئی ابو طلحہ کو بچے کی موت کی خبر نہ دے، میں خود انہیں بتاؤں گی۔ ادھر بچے کو ڈھانک کر گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا، پھر انہوں نے ابو طلحہ کے لیے کھانا تیار کیا۔ رات میں ابو طلحہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی بچے کا حال دریافت کیا تو سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہیں۔ شوہر نے سمجھا کہ بچہ شاید ٹھیک ہو گیا اور سو رہا ہے، حالانکہ سلیم نے توریہ استعمال کیا تھا۔ سلیم رضی اللہ عنہا نے سب کو کھانا پیش کیا۔ جب کھانا کھا چکے تو لوگ نکل گئے۔ ادھر سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کپڑے بدلے، بناؤ سنگھار کیا، خوشبو لگائی اور شوہر کے پاس آئیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشبو محسوس ہوئی تو جسمانی تعلق قائم کر لیا۔ ذرا غور کریں، سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک عورت ہے جس کے پاس وہی دل تھا جو آج کی عورت کے پاس ہوتا ہے، جس میں بچے کی محبت ہوتی ہے اور بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پر ایسا پختہ یقین ہے کہ صبر کی چٹان بنی ہوئی ہے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا ہے اور ابو طلحہ پرسکون ہو جاتے ہیں تو سلیم رضی اللہ عنہا نے موت کی خبر دینے کے لیے نہایت سنہرا اسلوب اختیار کیا۔ کہا کہ دیکھیے نا آج عجیب ماجرا ہوا، فلاں آدمی کا سامان مستعار لیا تھا، آج سامان والے آئے اپنا سامان مانگنے کے لیے تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، انہیں انکار کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ یہ دراصل سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمہید تھی۔ اب سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر آپ کا بچہ بھی آپ کے پاس اللہ کی امانت تھا، آج اس نے اپنی امانت واپس کر لی ہے، چلیے اور بچے کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیجیے۔ یہ سننا تھا کہ غصہ ہو گئے، کہا کہ تم نے معاملے کو راز میں رکھا، یہاں تک کہ جسمانی تعلق قائم کر لیا اور جنابت کی حالت ہو گئی
تو اب بتا رہی ہے بہرکیف انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے پیچھے نماز فجر ادا کی اور آپ کو سارا قصہ سنایا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حمل سے ہو گئی اور جب بچے کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، چنانچہ آپ نے اس کی تہنیت کی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔